बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये नोट्स गज़ल और इसके इर्तिका के हवाले से है। तो मैंने एक छोटी सी रिसर्च की है गज़ल के हवाले से और एक नोट्स बनाए हैं इम्तिहानी नुक्ते नज़र को सामने रखते हुए। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। गज़ल के लुग़वी मानी क्या है? गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना या औरतों से मुताल्लिक़ बातें करना। तो ये गज़ल के लुग़वी मानी है। गज़ल हिरन के इस दर्दनाक आवाज़ को भी कहते हैं जब वो शिकारी कुत्तों के नरगे में आ जाती है और इसके मुंह से निकलती है। यानी जब वो शिकारी कुत्ते इसको पकड़ लेते हैं हिरन को, और उस वक्त उसके मुंह से जो दर्दनाक आवाज़ निकलती है, जो चीख उसके ज़बान से निकलती है, इसको हम गज़ल कहते हैं। ये इसकी लुग़वी मानी हो गई। इस्तिलाही मानी अब क्या है? हर शख्स ने अपने राय के मुताबिक गज़ल की तारीफ़ की है। तो जो मैंने यहाँ पर तारीफ़ की है बहुत ही आसान है। गज़ल शायरी की एक ऐसी सिन्फ़ है जिसका हर शेर जुदागाना मफ़हूम का हामिल होता है और इसमें हुस्न व इश्क़ के साथ साथ तसव्वुफ़, खुमरियात यानी शराब, सियासियात, अखलाकियात, अलगर्ज़ हर मौजू पर इज़हार ख़याल किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ें इसके अंदर पेस्ट किए हैं। अब ये तो लुग़वी और इस्तिलाही मानी हो गई। अब गज़ल का इर्तिका जो अहम टॉपिक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। गज़ल को फ़ारसी के एक मारूफ शायर रूदकी, एक शायर थे फ़ारसी के, इन्होंने कसीदे के एक जुज़ तशबीब से अख़ज़ किया। कसीदा इसके 4 जुज़ होते हैं, 4 अज्जा होते हैं। पहले नंबर पर तशबीब होता है, फिर इसमें गुरेज़ होता है, फिर मदह और फिर आखिर में दुआ होती है। ये कसीदे के अज्जा है। ये इन 4 चीज़ों से कसीदा बनता है। ठीक है, तो कसीदे के पहले जो तशबीब से फ़ारसी के शायर रूदकी ने गज़ल को अख़ज़ किया है। उर्दू के अव्वलीन गज़ल को शायर के हवाले से मुहक्किकीन के मुख्तलिफ राय हैं। बाज़ मुहक्किकीन मसूद साद सलमान को अव्वलीन गज़ल को शायर गर्दानते हैं, लेकिन इसके कलाम के हवाले से किसी को मालूमात नहीं है। इसका कलाम का कोच किसी ने नहीं लगाया और किसी को मिला भी नहीं। दूसरे मुहक्किकीन अमीर खुसरो को उर्दू का अव्वलीन गज़ल को शायर मानते हैं। इसी बात पर मुहक्किकीन की अक्सरियत मुत्तहिद है। यानी बहुत से नाकिदीन और मुहक्किकीन ऐसे हैं कि इस बात को मानते हैं कि अमीर खुसरो ही उर्दू के अव्वलीन गज़ल को शायर है, क्योंकि उसके शायरी नमूने हमारे सामने आए हैं। चूँकि बाकायदा अगरचे इसका कोई दीवान नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने उर्दू गज़ल गाई है या लिखी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक शेर भी ऊपर यहाँ पर लिखा है, लेकिन वो चूँकि यहाँ वीडियो में नहीं आया। वो ऐसा शेर है कि शबान हिजरा दराज चूकद और रोज़ विशलिश चे उम्र कोताह, सुक्की पिया कूँ जो मैं न देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरे रतिया। ये वो गज़ल है बहुत मशहूर, ज़हाल मिस्की मकन तगाफुल, ये इसका मतला है इस गज़ल का। तो ये अशआर हैं अमीर खुसरो के, इसी वजह से इसको अव्वलीन गज़ल गो शायर माना जाता है। गज़ल का बाकायदा आगाज़ कुली कुतुब शाह के दौर से होता है। कुली कुतुब शाह को उर्दू का अव्वलीन साहिब दीवान शायर माना जाता है। गज़ल की परवरिश यहाँ से शुरू हुई और मुल्ला वजकी, गवासी, इब्न निशाती और वली दक्नी तक पहुँचते पहुँचते इसने लड़कपन का ज़माना तय किया था और अब जवान हो गई थी। वली दक्नी ने इसकी जवानी में मज़ीद निखार पैदा किया और ख़ूबसूरती का सामान मुयस्सर किया। वली के ज़माने तक गज़ल को दूसरे असनाब के मुकाबले में सानवी हैसियत हासिल थी। यानी उस वली दक्नी के ज़माने में मसनवी का चर्चा था, मसनवी का तूती बोलता था। तो गज़ल को इसके मुकाबले में दूसरा सानवी हैसियत दी जाती थी। लेकिन वली दक्नी ने क्या किया? वली ने गज़ल को दूसरे असनाब के मुकाबले में अवलियत से नवाजा और इसको फ़ारसी गज़ल के हमपला किया। वली जब दिल्ली आए और ख़ासकर इसका दीवान जब दिल्ली में आया तो यहाँ के शुअरा ने फ़ारसी को छोड़कर उर्दू गज़ल की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई, यानी उर्दू की तरफ ये मुतवज्जा हुए। उस ज़माने में गज़ल के अल्फाज में सादगी आई और आसान और ख़ूबसूरत तशबीहात और इस्तिआरात का इस्तेमाल होने लगा। दिल्ली में वली दक्नी की तक़लीद में शाकिर नाजी, शाह मुबारक आबरू, हातिम मुस्तफ़ा खान यकरंग, मसहर जाने जाना, सादुल्लाह खान गुलशन और आरजू ने उर्दू गज़लें लिखी। वली दक्नी की अगर आप गज़लें लिखें तो उस पर हिंदी और फ़ारसी का चाप नुमाया है। हिंदी के अल्फाज उन्होंने कसरत से इस्तेमाल किए, यानी कबू, सबू, किसू,
ٹھیک ہے نا، سوں، اس طرح کے بہت سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں. لیکن پھر جو یہ شعراء ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے، شاکر ناجی، شاہ مبارک، اب ان کے ہاں بھی ایہام ہے، کیونکہ یہ ایہام گوئی کی تحریک سے متحرک تھے. لیکن انہوں نے اگر دیکھے تو اس کے شعر میں ہندی کے الفاظ پھر کم تھے. ولی دکنی کے اب چند اشعار میں نے یہاں پر لکھے ہیں. تجھ لب کی صفت لال بدخشا سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین غزالہ سوں کہوں گا. یہاں پر آپ دیکھیں سوں ہندی کا لفظ ہے، تو دیکھیں کس طرح کی خوبصورتی سے انہوں نے اشعار کہے ہیں. اسی وجہ سے ہم سکتے ہیں کہ انہوں نے غزل کے جوانی میں نکال پیدا کیا. پھر ولی دکنی کے بعد میر سودا کا دور آتا ہے، یعنی میر تقی میر اور مرزا رفیع سودا کا دور آتا ہے. ولی دکنی اور ان کے چند ہم اثر شعراء کے بعد میر سودا کا دور آتا ہے. ان شعراء نے اردو غزل کو چار چند لگائے. یہ دور انتشار کا دور تھا. نادر شاہ کبھی حملہ کرتے تھے، کبھی مرہٹے آتے تھے، کبھی احمد شاہ ابدالی افغانستان سے آ کر یہاں دہلی پر حملہ کر رہے تھے. تو ہر طرف قتل و غارت گیری تھی، لوگوں کی عزتوں کو لوٹا جا رہا تھا، عورتوں کی عصمت دری ہو رہی تھی. تو اسی وجہ سے یہ ایک انتشار کا دور تھا. چنانچہ غزل میں نئے موضوعات شامل ہونے لگے. میر کے ہاں سوز و گداز نے جنم لیا، میر درد کے ہاں تصوف نمایاں ہوا. یعنی عشق و عاشقی یہاں پر تھی لیکن بہت کم. کیونکہ حالات ہی ایسے تھے. میر کے چند اشعار یہاں پر ملاحظہ ہوں. کیا کروں شرح ہست جانی کی، میں نے مر مر کے زندگانی کی، جہاں کو فتنے سے خالی کبھی نہیں پایا، ہمارے دور میں آفت زمانہ تھی. اب میر درد کے اشعار یہاں پر دیکھیں. سرسری تم اس جہاں سے گزرے، ورنہ ہر جہانی دیگر تھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا. تو یہ نمونے کے لیے میں نے اس کے چند اشعار یہاں پر لکھے ہیں. دہلی میں جب قیامت ٹوٹ پڑی، نادر شاہ، احمد شاہ ابدالی اور مرہٹے جب دہلی کا چراغ گل کر دیتے ہیں تو پھر یہاں سے شعراء ہجرت کر کے لکھنؤ کی طرف چلے جاتے ہیں. لکھنؤ میں چونکہ عیش و عشرت کا ماحول تھا، لہٰذا غزل میں نئے موضوعات شامل ہونے لگے. اور لکھنؤ کا معاشرہ تو سب کو معلوم ہے کہ ایک اخلاقی لحاظ سے ایک گرا ہوا معاشرہ تھا. دولت کی فراوانی وہاں پر بہت زیادہ تھی، دولت کی بنا پر سب کچھ وہاں پر میسر تھا. تو اسی وجہ سے جو غزل ہے اس میں بھی معمولی سا ابتذال آ گیا، غیر اخلاقی پن اس میں شامل ہو گیا. غزل پر نشاط و سرور کا رنگ چڑھنے لگا. غزل کی زبان پر رعایت لفظی اور تشیع و تصنع کا جن بیٹھ گیا. یعنی زبان مشکل ہو گئی جب لکھنؤ میں غزل چلی گئی، اور غزل کو مشکل زبان کے ڈگر پر چلانا شروع ہوا. ڈگر پر چلانا یعنی راستے پر چلانا شروع کر دیا. مشکل زبان اس میں شامل ہونے لگی غزل میں. کہاں پر؟ لکھنؤ میں. آتش الناسخ کا دور. یہ دونوں لکھنؤ دبستان کے نمائندہ شعراء ہیں. انہوں نے بھی خیال کے بجائے زبان اور اسلوب پر خاص توجہ دی. ان دونوں کے آپس کے معرکوں میں غزل کو پیس ڈالا گیا. یعنی یہ جو دو شعراء ہیں آتش اور ناصر، یہ اس کے اپنے آپس میں معرکے ہوتے، جنگ ہوتی تھی، لیکن اس طرح جنگ نہیں، اسلحوں والا شاعری کی جنگ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جب ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ دوسرے پر سبقت حاصل کر سکے، تو آتش جب غزل کہتے تھے تو ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے کہ لوگ دنگ کرے جاتے. پھر اس کے مقابلے میں ناسخ ایسے ایسے الفاظ اپنی شاعری میں استعمال کرتے تھے کہ لوگ حیران ہو جاتے تھے. تو اسی وجہ سے غزل میں مشکل زبان یہاں پر بھی موجود تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے ایسی شاعری کی ہے کہ جس سے غزل کو چار چاند لگ گیا ہے اور غزل کی خوبصورتی میں اضافہ ہوا ہے. آتش کے چند اشعار یہاں پر آپ دیکھیں. نو پوچھ حال میرا کہ چوب خشک صحرا ہوں میں، لگا کے آگ مجھے کارواں روانہ ہوا. یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے. اب اس کے بعد غالب و مومن کا دور آتا ہے. غالب، مومن، ذوق اور بہادر شاہ ظفر نے غزل کو انتہا تک پہنچا دیا. اس دور میں غزل نے بہت ترقی کی. اور جہاں تک غالب کی بات ہے تو یہ صرف اس دور کی ہی نہیں، ہر دور کے غالب شاعر ہے. غالب نے غزل میں مفکرانہ انداز پیدا کیا. مومن اور ذوق بھی اس سے پیچھے نہ رہے اور دل کے جذبات کو حسین پیرائے میں بیان کیا. بہادر شاہ کے ہاں بھی سوز و گداز ملتا ہے. یعنی انہوں نے بھی غزل کو چار چاند لگائے. اور غالب اور مومن، ابراہیم ذوق اس کے شاعری سے آپ خوب واقع ہے. غالب کو آپ دیکھیں تو کسی ایسے موضوع کو اٹھا لیتے ہیں کہ ذہن دنگ کر جاتا ہے. داغ کا دور اس کے بعد آتا ہے اور یہ آخری کلاسک شعراء ہے.
جس کو ہم اساتذہ کہتے ہیں، یعنی داغ، میر دکی میر اور سودا وغیرہ ولی دکنی، اور آخر میں جو ہے یہ داغ، یہاں پر یہ کلاسیکی دور ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد جدید دور شروع ہوتا ہے۔ تو داغ کا دور 1857 کی جنگ آزادی میں دہلی اور لکھنؤ دونوں تباہ ہو جاتے ہیں۔ دہلی پر ویسے بھی پہلے سے غم تھا، پھر جب فورٹ ولیم کالج کے بعد، یعنی جب ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد پھر انگریزوں نے یہاں پر کچھ امن و امان قائم کیا دہلی میں، کیونکہ وہاں پر بس اب اس کی حکومت تھی دہلی میں، اور لکھنؤ میں عیش و نشاط تھی۔ تو جب 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی تو اس وقت یہ دونوں شہر تباہ ہو گئے، دہلی بھی اور لکھنؤ بھی۔ تو اسی وجہ سے اردو غزل میں لکھنؤ اور دہلی دبستان دونوں کا رنگ مشترک نظر آتا ہے۔ اسی دور کے بڑے بڑے شعراء میں داغ اور امیر مینائی وغیرہ شامل ہے۔ داغ کی شعر میں اعتدال اور محبوب اور واعظ و زاہد سے چھیڑ چھاڑ ہے۔ اسی طرح غزل کو ایک بار پھر لکھنؤ کی طرح موضوعات ملتے ہیں۔ لکھنؤ میں اس کو کس طرح موضوعات ملے تھے؟ اعتدال تھا وہاں پر، رعایت لفظی تھی یعنی مشکل زبان تھی، خارجیت تھی، تو یہاں داغ کے ہاں بھی وہ چیزیں ملتی ہے۔ داغ کے بعد غزل نے پلٹا کھایا اور ان کی موضوعات میں تبدیلیاں پیدا ہوئی، یعنی داغ کے بعد غزل بالکل مختلف ہوئی۔ اب غزل کو اصلاح کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ کس کی چیز کی بات ہو رہی ہے؟ سر سید احمد خان کی تحریک کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ میں انجمن پنجاب۔ اب غزل کو اصلاح کے طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ سر سید نے اپنی ایک تحریک شروع کی تھی، علی گڑھ تحریک، تو اس میں مسلمانوں کی اصلاح کیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ غزل کیا ہے، یہ تو گل و بلبل اور بس محبوب کے لب و رخسار کی باتیں ہیں، تو انہوں نے غزل کو اصلاح کے لیے استعمال کیا، مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، وطن سے محبت، اخلاق اور فطرت کے موضوعات غزل میں شامل ہونے لگے، اور گل و بلبل اور عشق و عاشقی کے موضوعات موقوف ہونا شروع ہوئے، یعنی ختم ہونا شروع ہوئے۔ اس ضمن میں اقبال، حالی، چک بست وغیرہ قابل ذکر ہے، یعنی یہ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے غزل میں ایسے موضوعات شامل کیے کہ تاکہ مسلمانوں کو غفلت سے بیدار کیا جا سکے اور ان کا اصلاح کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، حالی یعنی الطاف حسین حالی۔ انجمن پنجاب نے نظم پر زیادہ توجہ دی تو غزل کو متعون قرار دیا جانے لگا، یعنی یہاں سے غزل کی جدید غزل کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہذا غزل کی احیا کے لیے حضرت موہانی میدان میں آ گئے اور انہیں بقائے دوام بخشا، یعنی نظم کا طوطی بول رہا تھا، نظم کا ہر جگہ پر چرچا ہو رہا تھا، تو اور غزل کو متعون قرار دیا جا رہا تھا، تو اسی ضمن میں پھر حضرت موہانی آ گئے اور غزل کو بقائے دوام بخشی، یعنی غزل کا احیا کیا اور ایک بار پھر غزل کو زندہ کیا اور انہیں بقائے دوام بخشا۔ اسی طرح ناصر کاظمی، فراق گورکھپوری اور حفیظ ہوشیار پوری آتے ہیں، اور اسی طرح غزل کے ارتقاء میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ شعراء غزل کی نئی روایت کے ساتھ ساتھ غزل کی پرانی روایت کی پاسداری کرتے ہیں۔ غرض جب سے غزل وجود میں آئی ہے تو اس کے موضوعات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ ترقی پسندوں نے غزل پر شبیہون مارا، لیکن غزل ہندوستانیوں کی ایک صدی سی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے اس تحریک نے مضر اثرات غزل پر مرتب نہیں کیے۔ مضر اثرات یعنی نقصان دہ اثرات غزل پر مرتب نہیں کیے۔ الغرض جب تک زندگی ہوگی اس وقت تک غزل بھی زندہ و جاوید رہے گی۔ تو یہ ایک ویڈیو تھی مختصر سی غزل کے ارتقاء کے حوالے سے۔ بہت سے چیزوں کو میں نے کلام انداز کیا ہے کیونکہ ایک بہت ہی بڑی تفصیل ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو۔ میں نے پیپر اور ایگزام کے حوالے سے میں نے یہ نوٹس بنائے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔